کسی ایک نماز کے بعد، ہر نماز کے لیے نہیں، کسی ایک نماز کے بعد، فجر کے بعد یا جو بھی، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی آنکھیں بند کر کے اپنے دلوں کی طرف ایسا تصور کریں، اور جو زیادہ پڑھنا چاہیں 200 مرتبہ پڑھ لیں، جو اور زیادہ پڑھیں 333 مرتبہ پڑھ لیں، یا 111 بار پڑھ لیں۔ 111 بار ایک تسبیح کر لیں گے نا، اس پر 10 کا اضافہ کر لیں، 111 ہو جائیں گے، یا 313 کر لیں، 333 کر لیں، سب عدد اجازت ہے آپ۔ لا الہ الا اللہ، اول آخر 11 بار درود شریف، یہ کلمہ طیبہ کا۔ جب ختم کریں وظیفہ تو اینڈ پر محمد رسول اللہ کہنا، ایک بار، صرف اینڈ پر ایک بار محمد رسول اللہ اینڈ پر۔ یہ سب کو پڑھنے کی تاکید ہے، ساروں کو۔ ایک تو کلمہ طیبہ کا وظیفہ، دوسرا کم سے کم ایک تسبیح درود پاک کی، زیادہ کی حد نہیں ہے، جتنا پڑھ سکے۔ جب لا الہ الا اللہ کی تسبیح کریں اس وقت اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور دھیان کریں جیسے اللہ پاک کا نور اتر رہا ہے اس کی سمدیت اور احدیت کی بارگاہ سے، اور نور آپ کے دل پہ اتر رہا ہے بارش کی طرح۔ دیکھتے رہے نا، بارش رات کو بھی آئی تھی، موسلادھار بارش کی طرح نور، انوار و تجلیات اتر رہے ہیں، نور ہی نور، اور دل اس میں گرا ہوا ہے، اور رفتہ رفتہ تصور کریں کہ اب وہ نور دل کے اندر بھی جا رہا ہے اور دل اندر سے بھی روشن ہو رہا ہے، یہ اللہ کے ذکر کا نور اتر رہا ہے۔ آنکھیں بند کر کے اس تصور میں بیٹھ کے ذکر کریں۔ دوسرا، ایک تسبیح کم سے کم یا زائد جتنا پڑھ سکیں اجازت دیں اوقات، حضور السلام پہ درود پاک، اللہم صلی علی پڑھی، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ درود پاک ہے۔ اگر کچھ لوگ اس کے علاوہ کوئی اور صیغے سے درود پاک کسی کو یاد ہے پڑھنا چاہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ تو درود پاک کم سے کم ایک تسبیح یا زیادہ جتنا پڑھ سکیں دو۔ اس کے بعد جب درود پاک پڑھیں تو تصور کریں آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کا، آنکھوں میں رکھ لیں گنبد خضرا، اور اگر کسی کا تصور جالی مبارک کا قائم ہو سکتا ہے تو جالی مبارک کا کر لیں، سامنے مواجہ شریف کے کھڑے ہیں۔ جالی مبارک کا قائم نہیں ہوتا تو گنبد خضرا تو ہر کوئی دیکھتا ہے نا تصویر، تو گنبد خضرا کا تصور کر لیں۔ سب گنبد خضرا، جالی مبارک، قبر انور سے آقا کے انوار و تجلیات ہی نکلتی، تو آقا کا تصور کر کے گنبد خضرا کا حاضری کا درود پاک۔ تیسری تسبیح استغفار، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار 100 مرتبہ ایک تسبیح، یہ 3 ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی پریشانی ہو، رزق میں تنگی ہے، کاروبار میں تنگی ہے، مشکل اوقات ہیں، اس قسم کی چیزوں کے لیے سورہ لإلاف قریش 11 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ سورہ الماعون ارأیت الذی یکذب بالدین، پھر 11 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر۔ خوف ہو، غم ہو، پریشانی ہو، رزق میں کمی ہو، جاب کا مسئلہ ہو، کاروبار میں برکت کا ہو، ان تمام امور کے لیے یہ 3 صورتیں اکٹھی ہیں، ان کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود شریف، 11 بار پڑھیں۔ ٹائم کی اجازت ہے آپ کو، ایک ٹائم بنا لیں جو آپ کو سہولت ہو۔ 2 نفل مغرب کے بعد پڑھیں، صلاۃ الحاجہ، مغرب کی سنتوں کے بعد ہی بشک یہی نیت کر لیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد، یہ پڑھ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے تو پھر دعا کر لیں۔ اور اگر اس ٹائم وقت اجازت دے تو یہ 3 صورتیں جو بتائی ہیں اس کے ساتھ ملا لیں، الکوثر تک، القریش، الماعون، الکوثر،
یہ روزگار، پریشانیاں وغیرہ معاملات. اگر کوئی جی نہیں، یہ صورتیں 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے، مگر 11 بار پڑھیں تو اچھا. 11 بار تینوں صورتیں. درود پاک اول آخر 3 بار. اس کے بعد اگر بیماری ہے، آپ کو ہے، گھر میں کسی کو ہے، سب کی، یہ فیوزات محمدیہ لے لیں. فیوزات محمدیہ، اس فیوزات محمدیہ پر صفحہ نمبر 349 پر 300، اور رزق میں جو کچھ رزق میں پریشانی ہے وہ 3 صورتیں بتا دی نا، اس کے ساتھ رزق میں ساتھ یا باسط، یا باسط یا وہاب. کیا؟ یا باسط یا وہاب. پڑھیے، یا باسط یا وہاب، یا باسط یا وہاب، یا باسط یا وہاب. تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یا باسط یا واسع، واسع وسعت سے 2 اسما پڑھیں، یا تینوں ملا کے پڑھنا چاہیں، جیسے جیسے یاد رہے. یا باسط یا واسع یا وہاب. پڑھیے، یا باسط بے الف با سین تا، تو یا باسط یا واسع یا وہاب، یا باسط یا واسع یا وہاب. یاد رہ جائے گا. تو یہ 3 اسماء حسنہ، اسماء حسنہ، اسماء مبارکہ پڑھ کے اس کی تسبیح کر لیں اکٹھی. یا باسط یا واسع یا وہاب، ایک بار پڑھا نا، پھر دوسرا دانہ، پھر تیسرا، اس کی تسبیح کر لیں. تو ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اس کی تسبیح کر لیں. وہ 3 صورتیں بتا دیں، ان کو 11 بار پڑھ لیں. وقت کم ہو 7 بار پڑھ لیں، اگر یہ اجازت ہے دونوں عدد کی بھی. تو یہ اللہ پاک کے اسماء مبارکہ میں سے. تو میں جو بتا رہا تھا 349، گھر میں بیماری ہو، شفا یابی کے لیے سورہ فاتحہ. اگر بیماری ہو، تنگی ہو، مشکلات ہوں، اور کہتے ہیں آسیب ہے، سایہ ہے، یہ ہے، اوٹ پٹانگ کی چیزیں، بیماری وغیرہ، اس کے لیے سورہ فاتحہ تمام مشکلات کے لیے 11 بار پڑھیں سورہ فاتحہ، اور 11 بار سورہ اخلاص. یہ اگر کہہ رہا ہوں بیماری ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے 11 بار سورہ فاتحہ. یہ بعد میں آپ ریکارڈنگ لے لینا اتنا حصہ، تو اس میں ہر کوئی سن لے گا. 11 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص. اول آخر 3 بار، یا 11 بار درود پاک اول آخر، بیماریوں کے لیے، شفا یابی کے لیے. اور ایک وظیفہ ہے، یہ میری اسی کتاب فیوزات محمدیہ کے صفحہ 350 پر 350 پر یہ آیت کریمہ ہے سورہ الاسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ ایک آیت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، درود پاک 3 بار پڑھ کے، اس آیت کو 11 بار پڑھیں، یا چاہیں 40 بار پڑھ لیں. مریض پہ دم کریں. آپ کو دردیں ہیں، تکلیف ہے، گھر میں کسی کو ہیں، آپ کو اپنے گھر کی حد تک اجازت ہے، اپنی فیملی میں، خود کو، اولاد کو، بچوں کو، میاں بیوی کو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. 7 بار بھی پڑھنے کی اجازت ہے، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 40 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر بخار ہو گھر میں، بہت سخت بخار نہیں اتر رہا، اس کے لیے اسی کتاب کے صفحہ 351 پر، اسی کا اگلا صفحہ، یہ 350 تھا، اب 351، اس کے اوپر وظیفہ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 69. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اسی طرح 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، یا 21 مرتبہ، یا 40 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں. پانی پر بھی پڑھ کے دم کر کے مریض کو خود بھی پئیں، پلا بھی سکتے ہیں، دونوں آیتیں.
الگ الگ جو مقاصد، عمومی بیماری کے لیے، یہ بخار کے لیے یا نار کونی، اے آگ، نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، یہ سارے وظائف آپ کو دے دیے، ان کی اجازت دے دی، ان کی اجازت دے دی، اور خطابات کو روزانہ سنیں تاکہ آپ کا تصور قائم ہو، تعلق قائم ہو، توجہ قائم ہو، ویڈیو پر، کیسٹس پر، انٹرنیٹ پر خطابات سنیں ہر وقت، اور خواہ تھوڑی دیر مگر خطاب سنے بغیر نہ سوئیں، اولاد کو بھی سنائیں، خود بھی سنا کریں۔